أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. یقیناً انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں. پس ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. بے شک ہم نے اس کو راہ کی ہدایت کی. اب یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایسے پیالے اور جام سے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور
جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جس کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ اور نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ایسے دن سے جو دن بہت سخت اور لمبا ہوگا۔ پس بچایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے، اور انہیں تازگی اور سرور عطا کیا، اور ان لوگوں کو بدلہ دیا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس۔ وہ جنت میں مسحریوں پر تکیوں کا ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ سردی کی تیزی، اور جھکے ہوں گے ان کے اوپر اس کے سائے، اور جھکا دیے جائیں گے پھلوں کے خوشے اچھی طرح جھکائے ہوئے، اور ان پر گھمائے جائیں گے، گردش دیے جائیں گے چاندی کے برتنوں سے اور آبخوروں سے جو شیشے کے ہوں گے، اور یہ شیشے چاندی کے ہوں گے، اور اس کے ساقی جو ہوں گے وہ اسے اندازے سے بھر رہے ہوں گے، اور جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایسا چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے اوپر ہمیشہ نوجوان ہمیشہ رہنے والے بچے گھوم رہے ہوں گے، اور ان بچوں کو جب تم دیکھو گے تو ایسا گمان کرو گے جیسے یہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، اور جب جہاں کہیں تم دیکھو گے تو ہر طرف تمہیں نعمتیں اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی، اور ان جنتیوں کے اوپر سبز رنگ کے باریک ریشمی لباس اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ عمدہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہوگا اور تمہاری کوششیں قابل قدر ہوں گی۔ یہ سورہ دہر ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس میں 2 رکوع اور 31 آیتیں ہیں۔ مفسرین میں اس سورت کی کچھ آیتوں کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ سورت آخری جو رکوع ہے، یعنی جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ مکی ہیں، باقی ساری جو ہے یہ آیتیں مدنی۔ اس سورت کا نام سورۃ الدہر ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ اس سورت کا دوسرا نام انسان بھی ہے، سورۃ الانسان، اور پہلی آیت کے اندر یہ دونوں لفظ موجود ہیں۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ یقیناً انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، جب ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی اور ہم ماں کے رحم میں نہیں آئے تھے، تو ظاہر بات ہے ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ آج جو بچہ پیدا نہیں ہوا کوئی اس کو جانتا ہے؟ اس کی روح موجود ہے لیکن آج اسے کوئی نہیں جانتا، نہ اس کا نام ہے، نہ اس کی شناخت ہے، نہ اس کا وجود ہے۔ یہی حال ایک وقت ہمارا بھی تھا کہ ہم کچھ تھے ہی نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم پر ایک زمانہ وہ گزرا جب ہم نطفے کی شکل میں تھے، منی کے شکل میں تھے،
ظاہر بات ہے اس کا تذکرہ کوئی کرتا نہیں ہے، کسی اچھی مجلس میں شریف لوگوں کے درمیان کوئی نطفے کا اور منی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا ہم منی کی شکل میں تھے، اس سے پہلے غذا کی شکل میں تھے، اور اس سے پہلے ہم مٹی میں تھے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، وہ غذا ہوتی ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، یہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ تو غذا پہلے زمین میں تھی، زمین سے اللہ نے اسے نکالا تو وہ غذا کی شکل میں آئی۔ وہی غذا ہم کھاتے ہیں تو اس سے خون بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس خون میں سے منی نکال کر کے مرد اور عورت کے درمیان اسے علیحدہ علیحدہ مقام پر رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں میں منی کمر میں ہوتی ہے اور عورتوں میں منی ان کے سینے پر ہوتی ہے۔ جب دونوں کا شرعی طریقے سے ملاپ ہوتا ہے اور دونوں کی منی جب خلط ملط ہوتی ہے تب جا کر کے نطفے کا وجود ہوتا ہے۔ 40 دن تک یہ منی کی شکل میں رہتے، پھر اللہ تعالیٰ اسے خون کی شکل دے دیتا ہے، جمع ہوا خون۔ پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اسے گوشت کی شکل میں دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے میں اعضا بننے شروع ہو جاتے، سر بنتا ہے، ہاتھ پیر بنتا ہے، جسم کے اندر جو اعضا ہیں وہ سارے اعضا بننے لگتے۔ تو یہ مرحلہ وار یہ کام ہوتا ہے، مرحلہ وار۔ تو ایک زمانہ انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اگر کپڑے پر لگ جاتا تو دھونے کی نوبت آتی تھی، اور جسم پر لگ جائے تو آدمی کو گھین آتی تھی۔ ایک زمانہ ہم پر وہ گزرا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شکل و شباہت عطا کر دی، حسن و جمال عطا کر دیا، اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آیا تو سب کو پیار آنے لگتا ہے، سب کو پیار آنے لگتا ہے۔ یہی بچہ ایک وقت تھا کہ یہ منی کی شکل میں تھا، کپڑے پر لگ جائے تو ماں باپ اسے دھوتے تھے، جسم پر لگ جائے تو گھن آتی تھی، لیکن جب اسی کو اللہ نے ایک خوبصورت شکل دے دی بچے کی اور بچی کی شکل میں، تو پھر ماں باپ کو بھی اور سب کو اس پر پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت اور اوقات کیا تھی۔ آج انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اکڑتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایسے ایسے بال سیدھا کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے الگ الگ پوزیشن میں رہ کر کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ لیکن ہر انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کیا تھے؟ مٹی تھے، مٹی میں سے اللہ نے غذا کی شکل دی، اور وہی غذا ماں باپ نے کھایا تو اللہ نے اسے منی کی شکل عطا کی، اور پھر ماں باپ کا ملاپ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ملے جلے نطفے سے حمل کو استقرار عطا کیا، اور پھر 9 مہینے کا زمانہ گزرا، اس میں ترتیب سے اللہ پاک 40 دن نطفے کی شکل رہی، 40 دن کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل رہی، پھر 40 دن کے بعد اللہ نے اسے لوتھڑے کی شکل، گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی۔ جب 4 ماہ مکمل ہو گئے تو پھر اللہ پاک اس میں جان ڈال دیتے، روح ڈال دی جاتی، پھر اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 مہینہ گزرتا ہے، جسم میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے،
روح پڑ جانے کے بعد پھر یہ سارے اعضاء ہمارے بننا شروع ہو جاتے. اللہ تعالیٰ دل جو بناتا ہے سب سے پہلے یہ دل اپنا کام شروع کرتا ہے. آنکھ تو کب دیکھتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. زبان کب بولتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کان سے کب آدمی سنتا ہے؟ جب پیدائش ہو جاتی ہے. لیکن دل اپنا کام اسی وقت شروع کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے گوشت کے لوتھڑے کی شکل دیتے. اور یہ جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا دھڑکنا ہی زندگی ہے. اور جس دن دل اپنا کام بند کر دے انسان کو موت آ جاتی. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، دل دھڑکتا ہوتا ہے تو زندہ ہوتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. تو دل کا دھڑکنا زندگی ہے اور اس کا رک جانا موت ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ سنو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، مضغہ جسم کا ایک حصہ ہے جو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ فاسد اور خراب ہو گیا تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے. دل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا آنا پورے جسم کو نیک بنا دیتا ہے. یعنی نیک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں صادر ہونے لگتی ہیں. پھر آدمی وہی دیکھتا ہے جس کا دیکھنا جائز ہے، وہی بات بولتا ہے جس کا بولنا جائز ہے، اور وہی سنتا ہے جس کا سننا جائز ہے، اور وہی ہاتھ اور پیر سے کام کرتا ہے جس کا کرنا جائز ہے. اور اگر دل میں اللہ کی نافرمانی آ گئی، فساد پیدا ہو گیا، تو پھر جسم کے سارے اعضاء سے انسان اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. حضور نے فرمایا سنو انسان کے جسم میں مضغہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صالح اور نیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر یہی گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پھر پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. تو 4 مہینہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم میں روح پھونک دیتے اور دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر لوگ ٹیلی اسکوپ لگا کر کے وہ دھڑکن سنتے ہیں، دھڑکن سنتے ہیں. اور جب وہ دھڑکن آنی بند ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے. تو ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. مرد اور عورت کا نطفہ ملا، خلط ملط ہوا، تو دونوں کے نطفے کا، دونوں کی منی کے ملنے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ نبتلی، ہم اسے آزمائیں، ہم اسے آزمائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو وجود عطا کیا تو کیوں وجود عطا کیا؟ اس لیے کہ ہم اس کو آزمائیں گے، اور جب ہمیں اس کو آزمانا ہے تو ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم اور دیکھنے کی اور سننے کی طاقت عطا کی کہ یہ دیکھ کر کے، سن کر کے اور اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے یہ یا تو اللہ کی مرضی والا راستہ اختیار کرے یا نافرمانی اور گناہوں والا راستہ اختیار کرے. ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے عقل دی، فہم دی. جب یہ دیکھتا ہے
جب یہ سنتا ہے تو دیکھنے اور سننے سے جو علم اسے حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی عقل اور فہم سے سمجھ کر کے وہ فیصلہ کرے کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے۔ اللہ نے بلا وجہ ہمیں پیدا نہیں کیا کہ بس پیدا کر دیا، بنا دیا اور چھوڑ دیا، نہیں، نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے۔ جب اللہ نے آزمانے کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکلف بنانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ پاک نے اس کو یہ دو صلاحیتیں عطا کی، سننے کی اور دیکھنے کی۔ لیکن اللہ پاک نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، عقل اور فہم بھی دی۔ عقل اور فہم دے کر کے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر کے انسانوں کے درمیان اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو اور اللہ کی مرضی اور نامرضی انسانوں کو بتائیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری کیا، فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راہ سجھا دی، راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو وہ حق کو مانے گا اور شکر گزار بندہ بنے گا، یا حق کو نہیں مانے گا اور ناشکرا اور کافر بنے گا۔ اب یہ دو باتیں اللہ نے ذکر کی۔ شاکرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آوے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ کفورا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کو ماننے سے انکار کر دے اور پھر شرک اور کفر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ پاک فرماتے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ جب ہم نے اس کو بینائی عطا کی کہ وہ دیکھے، ہم نے اس کو سنوائی عطا کی کہ وہ سنے، اور پھر اسی پر ہم نے اکتفا نہیں کیا، ہم نے اس کو عقل اور فہم بھی عطا کی۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے عقل و فہموں کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز کر لیتے کہ یہ اچھا ہے میرے لیے، یہ میرے لیے برا ہے۔ اب آخرت کے تعلق سے اچھے اور برے کا ہم فیصلہ کر سکیں تو اللہ پاک نے ہماری مدد کی، ہم پر احسان کیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا، جنہوں نے آ کر کے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، ہمیں آخرت کا تصور عطا کیا، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا اول و آخر نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک عالم اور ہے، عالم آخرت، جہاں ایمان لے کر کے جاؤ گے، نیک اعمال لے کر کے جاؤ گے تو کامیابی ہے، اور اگر ایمان سے محرومی کی حالت میں گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جب آپ پر نبوت ختم کر دی گئی تو اللہ پاک نے علماء کرام کو ان کا وارث بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ جو کام نبیوں کا تھا اب وہ کام علماء کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بتا رہے ہیں، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں۔ ہمیں جو دین اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں دیا ہے وہ سارے احکامات ہمیں عطا کیے، اور یہی کام اب علماء کرام کر رہے ہیں۔ دین کو آگے لے جانا، دین لوگوں کو سمجھانا، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی شخص بھی عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ جب اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کر دی، اللہ نے اس کو سننے کے لیے کان دے دیا، اور پھر اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے عقل اور فہم بھی دے دی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا، قرآن کریم بھی نازل کیا، نبیوں کی زبان سے آپ کے ارشادات بھی انسانوں تک پہنچائے، اور پھر آخری نبی کے بعد
آخری نبی کے وارث علماء کرام کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. جیسے مشرک اور کافر ہیں، آج اس مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں اللہ نے ان کو بھی آنکھ اور کان دیے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، خود بخود تو نہیں ہوتا نا. کوئی ایک طاقت ہے جس کی حکمرانی ہے، جو روزانہ سورج کو اگاتا ہے، روزانہ سورج کو ڈبوتا ہے، چاند کو اگاتا ہے، روزانہ ڈبوتا ہے، دن اور رات بنائے، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے گزارے کا انتظام کیا. یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا بھی ہے کہ لوگ اسے بتا دیتے ہیں. اللہ نے اسے عقل دی، فہم دی، وہ سمجھ سکتا ہے. یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان سے محروم ہو تو اللہ پاک نے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی، وہ اغلالا، طوق تیار کر رکھے ہیں جو گردنوں میں ڈالے جائیں گے، وہ سعیرہ، اور دہکتی ہوئی آگ اور جہنم تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو نیک ہوں گے، ان الابرار، ابرار بر کی جمع ہے جس کے معنی نیک شخص. کافروں کا تذکرہ کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ. تو اس کے بالمقابل جو شکر گزار بندے ہیں، یعنی ہدایت یافتہ بندے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے پاس ایمان تھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنے ساتھ لے کر کے گئے. فرمایا ایسے نیک لوگ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جا کر کے ایسے پیالے سے، ایسے جام سے وہ لوگ شراب پیئیں گے، کانا مزاجھا کافورا، جس کی آمیزش کافور کی ہوگی. اور یہ جو جام انہیں پلایا جائے گا شراب کا، اس کا پورا چشمہ ہوگا، آئینہ، ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور ایسا ہوگا کہ وہ اس چشمے کو اور اس نہر کو اپنے ساتھ جہاں لے جانا چاہیں وہاں لے جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کافور ہے، آگے سونٹ زنجبیل کا تذکرہ آئے گا، جنت کی شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اس دنیا میں نہیں ہے. یہاں ہمیں جو دیا گیا اور اس کا جو نام ہم جانتے ہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت میں جو کافور ہوگا اس کا دنیا کے کافور سے کوئی تعلق نہیں. جنت میں جو زنجبیل سونٹ ہوگی، دنیا کی سونٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہر نعمت میں اسی طرح ہے. وہاں آم ہوگا، یہاں کے آم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہاں کے انگور کا یہاں کے انگور سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے ہو؟ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اس دنیا میں نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی سورج گرہن کی. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے پڑھتے آگے جا رہے ہیں. آپ نے اپنا ہاتھ بھی ایسے بڑھایا، پھر ہاتھ واپس لے لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹتے چلے گئے تو جو پہلی صف تھی وہ دوسری صف تک آ گئی، دوسری صف والے تیسری صف تک، ایسے پوری صف پیچھے کھسک گئی. پھر اللہ کے رسول آگے بڑھ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے اس نماز میں ایک نیا عمل دیکھا.
کہ آپ آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، پھر آپ پیچھے ہٹے، اور اتنا پیچھے ہٹے کہ ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا. تو کیوں ایسا ہوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی، جنت لائی گئی. جنت میں نے دیکھا کہ انگور کی بیل ہے اور اس میں انگور کے خوشے لٹکے ہوئے. تو میں آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھایا، سوچا کہ ایک خوشہ توڑ لو، لیکن پھر یہ سوچ کر کے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا کہ جنت کی نعمتوں پر فنا نہیں ہے. اگر میں وہ ایک خوشہ توڑ لیتا تو اس خوشے کو ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی تو یہ ختم نہیں ہوتا. جنت کی نعمتوں پر فنا نہیں. اور اس لیے میں نے دوسری وجہ کہ وہ خوشہ میں نے کیوں نہیں توڑا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں انگور کے خوشے ہوں گے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. کسی نے دیکھا؟ ہم نے صرف سنا ہے، سنا، دیکھا نہیں ہے. وہ چیز ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن ہم نے سنا تو ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے. یہ ایمان بالغیب ہے. اور جنت میں جانے کے لیے ایمان بالغیب چاہیے، ایمان بالمشاہدہ نہیں. دیکھ کر کے ایمان لانا معتبر نہیں ہے، ورنہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں پیش کی جاتی. اگر وہ ایمان والا ہے اور وہ جنت میں جانے والا ہے، اس نے نیک اعمال کیے ہیں، تو پہلے اس کو جہنم بتائی جاتی. وہ جہنم دیکھتا ہے تو ہیبت اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ دیکھ، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو ایمان لے آیا اور تو نیک اعمال کر کے اپنی زندگی مکمل کر رہا ہے، تو دیکھ اللہ نے اب تجھے یہ ٹھکانہ عطا کیا. اس کو جنت بتاتے. جب وہ جنت دیکھ لیتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے اس کے جسم سے نکلنے کے لیے. اسی لیے آپ نے مرنے والوں کو دیکھا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب سی ان کی کیفیت بے چینی کی ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ان کو جہنم بتائی جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر ایک دم بے چینی ختم ہو جاتی ہے، چہرے پر تازگی اور چمک آ جاتی، اور انتقال ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پرسکون نیند سو رہا ہے. اور بعض لوگ اس کے برعکس ہوتے کہ بہت اچھی حالت دکھتی ہے، ان کو جنت پہلے بتائی جاتی، لیکن ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہے، تو اس کو جب جہنم بتائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. چہرہ بگڑ جاتا، چہرے پر سیاہی طاری ہو جاتی. اب مرنے کے وقت سکرات کے عالم میں اسے جنت اور جہنم دکھا دی گئی. اس وقت اگر وہ ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. کیوں؟ اس نے دیکھ کر کے ایمان لایا. نبی کے کہنے پر اللہ پاک کے قرآنی ارشادات کو اس نے سنا، مانا نہیں تھا. نہ اس نے قرآن کو مانا، نہ اس نے نبی کی باتوں کو مانا. اس نے مانا تو کیا مانا؟ اس نے دیکھا تو مانا. یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے. ایمان بالغیب جنت میں لے جائے گا، ایمان بالمشاہدہ جنت میں نہیں لے جائے گا. ورنہ فرعون بھی جب اپنے لشکر کے ساتھ دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ. جب اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لایا. تو حضرت جبرائیل تھے، کہنے لگے آن اب ایمان لا رہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھا. تو ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے، ایمان بالغیب چاہیے.
تو جنت کی کسی نعمت کا دنیا میں وجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں کہ یہ آم ہے، یہ آڑو ہے، یہ زردالو ہے، یہ انگور ہے، یہ جام ہے، یہ نام ہے صرف، اور ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. ورنہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی دنیا میں نہیں. حضور نے سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھ کر کے خوشہ توڑنے کی خوشہ توڑنا چاہا تھا، لیکن پھر ہاتھ واپس لے لی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نماز میں پیچھے بھی ہٹے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں. پھر جنت کے بعد جہنم سامنے لائی گئی تو اس جہنم کو دیکھ کر کے اس کی ہیبت سے میں پیچھے ہٹا. تو نیک لوگ جنت میں ہوں گے. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. اور یفجرونہا تفجیرا، یہ چشمہ اپنے ساتھ جہاں لے جانا چاہے لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب ان کو پینا ہے تو ان کو چل کر کے چشمے کے پاس جانا پڑے گا. نہیں، جنت میں چشمہ چل کر کے آئے گا، من چاہی زندگی رہے گی. آج دنیا میں ریموٹ کنٹرول آیا نا، پہلے تھا؟ پہلے نہیں تھا. ریموٹ کنٹرول آ گیا. جنت میں ریموٹ رہے گا اور آدمی صرف سوچے گا کہ مجھے پینا ہے، چشمہ آ جائے گا. آدمی صرف چاہے گا کہ مجھے انگور کھانا ہے، ہوشے ایسے جھک کر کے اس کے سامنے آ جائے گی. اب دنیا میں انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک آ گیا، ریموٹ تک، یہ ہاتھ سے چلتا ہے. جنت میں جو ریموٹ ہوگا وہ آدمی کی عقل سے تعلق رکھے گا، صرف سوچے گا اور ہونے لگ جائے گا. صرف سوچے گا ہونے لگ جائے گا. جب تک دنیا میں یہ چیزیں نہیں تھی، کوئی اگر کسی کو سمجھاتا تو مانتے نہیں؟ مانتے. آدمی کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، بولتے کہ دیکھیے ابھی اے سی چالو ہو جائے گا. میں بولے ایڑا تو نہیں ہو گیا. لیکن آج اگر کوئی نہیں مانے گا تو لوگ اس کو ایڑا بولیں گے. یہی حال آج ہمارا ہے کہ آج ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جو ریموٹ ہوگا اس کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق سوچ سے ہوگا. جو چاہیں گے جنت میں وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا. یوفون بالنذر، نیک لوگوں کی صفات ذکر کی گئی کہ یہ لوگ نذروں کو پورا کرتے تھے. منت، نیکی کی منت ماننا جائز ہے، گناہوں کی منت ماننا ناجائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو کام کسی بھی درجے میں عبادت ہے اس کی منت مانی جا سکتی ہے. کسی بھی درجے میں عبادت ہے اس کی منت مانگ سکتے ہیں، اور جب منت مان لی تو اس کو پورا کرنا ہے. اس کا پورا کرنا واجب ہے. جنت میں جانے والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہے اس میں پہلی صفت یہ ذکر کی یوفون بالنذر، وہ اپنی نذروں کو، اپنی منتوں کو پورا کرتے تھے. لیکن عبادت کی منت مانی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے جیسے جانور کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور ایک آدمی رسی پکڑ کر کے کھینچ کر کے چل رہا ہے، اور یہ دونوں اس طرح طواف کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بولے اس نے منت مانی تھی کہ میں جانور کی طرح گلے میں رسی ڈال کے طواف کروں. حضور نے فرمایا رسی کاٹ دو. ایسی چیزوں کی نظر نہیں مانی جاتی. نظر کس کی مانی جاتی ہے؟ جو نیکی ہو اور کسی درجے میں عبادت ہو، اس کی نظر مانی جاتی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے، گناہ کی نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 10 لوگوں کو دارو پلاؤں گا.
یہ گناہ ہے، گناہ کی نظر نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر کسی نے لا علمی میں گناہ کی نظر مان لی تو فرمایا کہ یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، اس کو توڑیں گے اور قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ ادا کریں گے. آدمی کسی چیز کی اگر قسم کھا لے اور قسم ٹوٹ جائے یا قسم توڑنی پڑے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے. یا تو وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یہ قسم کا کفارہ ہے. یا 10 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے. یا 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے. اب اگر نظر پوری نہیں کر سکتے، گناہ کی نظر مانی ہے تو نظر توڑ دیں گے، پورا نہیں کریں گے اور کفارہ دیں گے. یا تو ہم 10 جوڑا کپڑا دیں، یا 10 روزے رکھیں، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ اللہ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوگی، یعنی قیامت کے دن، عذاب کا دن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہ کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. آدمی کھانا خود کھانا چاہتا ہے اور کھانے کی چیزوں کو اسٹاک کر کے رکھنا چاہتا ہے، کھانے کی محبت ہے اس کو، لیکن اپنی ضرورت ہونے کے باوجود آدمی کھانا لوگوں کو کھلا رہا ہے. صحابہ کرام کی یہی صفت تھی کہ وہ پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. ابھی جیسے قیدی کا تذکرہ آیا تو غزوہ بدر کے موقع پر جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، حضور نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا کہ یہ قیدی ہے، ان کو تم قیدی بنا کے رکھو لیکن ان کو کھانا کھلانا. ظاہر بات ہے قیدی ہے، انسان ہے، اس کو بھی بھوک لگے گی، اس کو بھی کھانا کھلانا ہے. تو صحابہ کرام پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے تھے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور ہم تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے. آج لوگ احسان کرتے ہیں تو احسان کرنے کے بعد 3 طرح کے لوگ ہوتے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو احسان جتلاتے، بھول گیا کیا، وہ دن بھول گیا، کھانے کو نہیں رہتا تھا میں کھانا دیتا تھا، پھٹے کپڑے پہنتا تھا میں کپڑے دیتا تھا. احسان جتلاتے، احسان جتلا دیے سب نیکی ختم ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، یار اس سے بڑی پریشانی میں تھا، مصیبت میں تھا، پولیس اسٹیشن کا مسئلہ تھا میں جا کے حل کروایا، کارپوریشن کا کام تھا میں جا کر کے کروایا، پاور ہاؤس کا مسئلہ تھا میں نے حل کروایا. بولے کام ہو گیا، شکریہ بھی نہیں بولا نا، شکریہ بھی نہیں بولا. تو احسان کرنے والے یہ نیت نہ رکھیں، نہ احسان جتلائیں، نہ شکریہ کے خواہش مند ہو. کر دیے نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جانے کا. اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتا ہے. لیکن جن پر احسان کیا گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو مانے، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کھانا کھلایا لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری.
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے اس دن سے ڈرتے تھے جس دن میں لوگ اداس پریشان ہوں گے، اور قمطریرا وہ دن بہت لمبا ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن میدان محشر کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں اس دن کے شر سے، اس دن کی برائی اور تکلیف سے اللہ نے ان کو بچایا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ پاک نے ان کو تازگی اور خوشی عطا کی۔ چہروں پر تازگی ہوگی، دل میں خوشی ہوگی۔ جب آدمی کے دل میں خوشی ہوتی ہے تو چہرہ چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ یتلألأ کتلألؤ القمر، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے ایسے حضور کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو دل میں خوشی ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ جو بدلہ عطا کیا ان کے صبر کی وجہ سے، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے، کہ نیکی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچی، انہوں نے تکلیف اٹھائی، برداشت کیا۔ صبح سویرے اٹھنا ہے، صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا ہے، نیند آدمی قربان کرے، اٹھے نماز کے لیے آئے، تکلیف اٹھا رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، نیکی کرنے کے لیے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ مشقت برداشت کرتا ہے، اور اسی کو برداشت کرنا صبر کرنا کہا جاتا ہے۔ کیا دیں گے اللہ پاک بدلے میں؟ جنتاً وحریرا، ہم انہیں جنت عطا کریں گے، باغات عطا کریں گے اور ریشمی پوشاک عطا کریں گے۔ متکئین فیہا، یہ جنت میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ ان کو دھوپ کی تپش لگے گی اور نہ سردی کی شدت، خوشگوار موسم ہوگا، آدمی خوش ہو جائے گا۔ ودانیتاً علیہم ظلالھا، جنت میں ہوں گے اور ان کے اوپر سائے جھک رہے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جتنے پھلدار درخت ہوں گے ان کے پھل، خوشے، گچھے ان کی طرف ایسے لٹک رہے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیہ، اور ان پر گردش ہوگی ایسے برتنوں کی جو چاندی کے ہوں گے اور آبخوروں کی جو شیشے کے ہوں گے۔ جب شراب پلائی جائے گی تو ساقی ہوتا ہے، وہ ٹرے لیے ہوگا، اس میں پیمانے ہوں گے جو شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے درمیان اسے گھمایا جائے گا۔ بعض لوگوں کی شادیوں میں یہ اہتمام ہوتا ہے، آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد لوگ ٹرے لے کے آتے ہیں جس میں شربت ہوتا ہے مختلف قسموں کا۔ آپ کو جو بھی شربت لینا ہو آپ لے کے پی لو، ایک سے زائد لینا ہو تو ایک سے زائد لے کے پی لو، طرح کا پینا ہو تو جو پینا ہے وہ لے لو۔ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ قواریر من فضہ، فرماتے ہیں کہ وہ جو شیشے ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے۔ اب کیسے ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے تو دیکھیں گے۔ میں یہاں تم کو سمجھا نہیں سکتا اور تم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ چاندی کا شیشہ کیسے ہوگا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں شیشہ ایک الگ دھات ہے، چاندی ایک الگ دھات ہے، لیکن جنت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چاندی کا شیشہ ہوگا۔ کیسا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ قدروہا تقدیرا، اور جو پلانے والے ہوں گے ساقی، وہ جام ایک مخصوص اندازے سے بھر کر کے دیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور جنتیوں کو جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے کانا مزاجها زنجبیلا، جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔
اب یہاں تو اپنے پیے نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں شراب نہیں پی اللہ اسے جنت میں پلائے گا، اور جس نے یہاں شراب پی لی اور توبہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کی شراب سے محروم کر دیں. وَيَطُوفُ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ جو سوٹ کی آمیزش والی شراب ہوگی اس کا بھی چشمہ ہوگا، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنت میں یہ شراب پلانے والے، خدمت کرنے والے ولدان، نو عمر بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے رہیں گے. نو عمر بچے ہوں گے اور ہمیشہ بچے رہیں گے. آپ دیکھو بچپن سے لے کر کے جوانی تک کے درمیان ایک زمانہ آتا ہے جب بچہ مراہق ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو بچی کو دیکھو، بچے کو دیکھو، ان کی اٹھان، ان کے چہرے کی چمک، اور اللہ تعالیٰ ایسی رونق عطا کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لگتے. اور یہ بالغ ہونے سے کچھ پہلے کا زمانہ ہوتا ہے جس کو مراہق کہا جاتا ہے. جنت میں جو بچے جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، آپ ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا تم کو جیسے سچے موتی بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں گے. ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ایک نوکرانی رکھنا ہے، ہم اس کا سارا خرچہ اٹھائیں گے، کھانا دیں گے، بہترین کپڑا دیں گے، اور جب اس کی شادی کی عمر ہوگی تو ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کی شادی کریں گے اور سارا سامان دیں گے. مگر اس میں دو بات ہونی چاہیے، ایک تو وہ خوبصورت ہو، اور دوسری یہ کہ وہ چور نہ ہو. گھر میں ساری نعمتیں ہیں، خوشحال گھرانہ ہے، وہ چور نہ ہو. تو کہنے والے نے کہا کہ چور نہ ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن خوبصورت ہو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. تو وہ کہنے لگے کہ خوبصورت اس لیے کہ ہر وقت تو اس کے اوپر نظر پڑے گی، ہم دیکھیں گے، اور ظاہر بات ہے خوبصورت چیز دیکھو تو طبیعت خوش ہو جاتی. اور اگر کسی ایسی جگہ نظر پڑ گئی کہ جو خوبصورتی نہ ہو تو آدمی نظر ہٹا لیتا ہے اور دل میں کبیدگی آ جاتی ہے. تو جنت میں جو خادم ہوں گے بچے، وہ ہمیشہ بچے رہیں گے اور اسی طرح خوبصورت رہیں گے، ان پر بھی کبھی فنا طاری نہیں ہوگی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو مشرک اور کافر کے بچے ہوں گے اور نابالغی کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں رکھیں گے، لیکن جنت میں ان کی حیثیت خادم کی رہے گی. ہر قسم کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی، ہر قسم کی نعمتیں جنت میں رہیں گے، لیکن حیثیت الگ ہوگی. ایک آدمی جنتی ہوگا جو اپنے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے گیا، اس کی حیثیت الگ ہوگی. اور یہ مشرک و کافر کے نابالغ بچے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ بکھرے ہوئے سچے موتی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جنت میں جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے تم کو نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، چاروں طرف نعمت بکھری ہوگی. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی سلطنت. وہ آتا ہے نا کہ ایک ادنا سے جنتی کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک سب سے ادنا درجے کے جنتی کو دیں گے. ظاہر بات ہے جنت میں اس کا حکم چلے گا.
فرماتے ہیں جہاں کہیں تم دیکھو کہ چاروں طرف نعمتیں ہی نعمت ہوں گی، وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی سلطنت ہوگی، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان جنتیوں کے اوپر سبز و باریک ریشمی لباس ہوں گے، وہ استبرق، اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشمی کپڑے کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشمی کپڑے کو۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم دونوں منع ہے، لیکن آخرت میں جنت میں اللہ پاک جنتیوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کر دیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور جنتیوں کو اللہ پاک چاندی کے کنگن پہنائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا، اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلے کے طور پر ہوگا۔ دنیا میں تم ایمان لائے اور ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، نیکی کرتے ہوئے زندگی گزاری، یہ جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا جنت اور جنت کی نعمتوں کا، یہ بدلہ ہوگا تمہارے نیک اعمال کا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جتنی کوشش اس دنیا میں تم نے کی ہے جنت میں جانے کے لیے، تمہاری ان تمام کوششوں کی قدر دانی کی جائے گی، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو حافظ بننے میں کتنا عرصہ لگا اور کس درسگاہ میں؟ میں 2.5 سال میں حافظ ہوا تھا، اور مدرسہ بیت العلوم میں میں نے 18 پارے حفظ کیے تھے، اور اس کے بعد دوسرے مدرسے میں میں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ جس کپڑے پر ٹکلی لگی ہوئی ہو ایسا کپڑا مردوں اور لڑکوں کو پہنانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ لڑکیوں کی زینت ہے، عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں ہے۔ مہندی لگانا، ہلدی لگانا، اور ریشمی کپڑے پہننا، چمکدار کپڑے پہننا، پھولدار کپڑے پہننا، یہ سب عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا عورت کے 16 سنگار اور مرد کا 1 سنگار۔ 1 سنگار معلوم ہے؟ مرد کا 1 سنگار مرد ہونا ہے، مرد کا 1 سنگار مرد ہونا ہے، بس اس کو کچھ سنگار ونگار کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب عورتوں کی زینت ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے سے زندگی گزر جائے گی کیا کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہوگا؟ جو نصیب کی روزی ہے وہ ہر حال میں ملتی ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں نہ کریں یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، لیکن دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیندار بننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دنیاوی تعلیم مرضی پر ہے، ڈاکٹر بننا چاہو بن جاؤ، نہیں بننا چاہو مت بنو۔ ہم میں شاید کوئی ڈاکٹر ابھی ہوگا، اگر ہم ڈاکٹر نہیں بنے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو سولی پہ چڑھا دیں گے، مرضی کی بات ہے۔ قرآن شریف زمین پر گر گیا، اس کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں، اور کتنا دینا ہے؟ قرآن کریم زمین پر گر گیا یعنی ہم گرانا نہیں چاہتے تھے، ہاتھ سے چھوٹ گیا یا کسی وجہ سے گر گیا، اوپر رکھا تھا بلی بھاگی قرآن شریف گر گیا، تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کوئی جان بوجھ کر کے یہ کام نہیں کیا، اگر جان بوجھ کر کے کریں گے تو یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، قرآن پاک کی اہانت ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اگر
بلا ارادہ قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، یا دھکا لگنے سے گر گیا، یا پیر لگنے سے ریہل سے نیچے گر گیا، یا اوپر کہیں رکھا تھا نیچے گر گیا، تو ہم لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو، صدقہ دینا چاہیے۔ اب کتنا دینا چاہیے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، ہر آدمی کی حیثیت الگ ہوتی ہے، جو مالدار ہوگا وہ زیادہ دے، جو غریب ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ میرے دوست کی نماز کبھی کبھی 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، اور اس کا دھیان بھٹک جانے کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت چھوٹی ہے تو وہ نماز کس طرح مکمل کرے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو شک کی عادت نہیں ہوتی، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اب اس کو یاد نہیں ہے کہ 1 رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعت چھوٹی، یا اکیلے ہی نماز پڑھ رہا اور اس کو دھیان بھٹک جانے کی وجہ سے یاد نہیں رہا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے اور کتنی باقی ہے۔ تو یہ آدمی 2 طرح کے ہوتے، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو کبھی ایسا ہوتا نہیں، اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نماز توڑ دے، پھر شروع سے نماز پڑھے۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے بھول ہوتی رہتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ اس کو جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے کتنی رکعت ہوئی اس کو یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غور کرے کہ کیا ہوا، 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا۔ جیسے 4 رکعت والی نماز تھی، اب وہ بھول گیا، اب غور کرنے لگا تو اس کو یاد آیا کہ یار میں نے 2 پڑھی ہے، 2 باقی، اور یہ بھی اس کو جو ہے گمان ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی ہے، 1 باقی، تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ کم والے کو مان لی، یعنی 2 رکعت میں پڑھا ہوں، 2 باقی ہے، اس کو مان کر کے اس کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، اور آخر میں التحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ بھول کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو کیا نماز ہوگی؟ ہو جائے گی۔ یہ تسبیحات سنت ہے، اگر الٹا پلٹا ہو گیا کہ سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں پڑھتے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے، اگر اس کا الٹا بھی ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ میری عمر 17 سال ہے، میری بالغ ہونے کے بعد سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں مجھے معلوم نہیں، اب میں نمازیں قضا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے؟ دیکھو 2 سال کی بات ہے، 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، 2 سال کی بات ہے، اگر یاد ہو تو نیت کرے کہ میری فلاں مہینے کی فلاں وقت کی فرض نماز ظہر کی چھوٹی تھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو آدمی ہر فرض نماز کے ساتھ آگے پیچھے، یا جیسا اس کو موقع ملے، رات میں اکیلا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، دن بھر کی نمازیں پڑھ چکا ہے، اب جو نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھے کہ میری جو فجر کی پہلی نماز چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہوں، میری جو فجر کی ظہر کی پہلی چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہوں، اور جیسی وہ تھی ویسی پڑھنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت تھی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت تھی 4 رکعت۔ ہم لوگ مختصر بھی پڑھنا چاہیں تو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ بجائے 5 تسبیح کے 3 تسبیح، بجائے 3 تسبیح کے 1 تسبیح بھی اگر رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم اطمینان سے پڑھ لیے، رکوع ہو گیا، سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیے، سجدہ ہو گیا، رکوع سے کھڑے ہوئے اطمینان سے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کھڑے رہے، قوما ہو گیا، 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھ گئے کہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتے تھے تو وہ جلسہ ہو گیا۔ اور چھوٹی چھوٹی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد والعصر اور انا اعطینا پڑھ کر کے آپ نماز مختصر پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح اگر ہم نے فجر کی، مثال کے طور پر فجر کی 100 نماز چھوٹی تھی، ہم نے پہلی کی نیت کر کے پڑھ لی، تب وہ تو ہو گئی،
اب دوسری پہلے نمبر پر آ گئی. یہی حال ہر نماز کا. جو پڑھ لیے وہ ختم ہو گئی. اب جو اس کے اوپر والی تھی وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی. اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہمیں کھانا لا کر کے دے اور معلوم نہیں کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال، اور ہم نے یہ کھانا کھا لیا حلال سمجھ کر اور حرام نکلا، تو دیکھو گمان کے مطابق آدمی چلے گا. جس آدمی نے کھانا لا کر کے دیا ہے اس کے بارے میں کچھ تو معلومات ہوگی کہ اس کا دارو کا اڈا ہے یا اس کی سائزنگ اور کارخانہ ہے. آدمی کو یہ تو سمجھتا ہے کہ اس کے آمدنی کے ذرائع کیا ہے. اگر اس کے ذرائع ہیں حلال تو کھا لینا چاہیے، اور اگر ذرائع معلوم ہو کہ ناجائز اور حرام ہے تو نہیں کھانا چاہیے. اور بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانے کا، بہت زیادہ انکوائری نہیں کرنے کا. اللہ نے اتنے کا ہی مکلف کیا ہے کہ ہم دیکھ سمجھ لیں اور پھر ہمارا دل جو فیصلہ کرے اس پر عمل کر لیں. اور حلال سمجھ کر کے کھا لیا تھا، بعد میں معلوم پڑا کہ یہ تو حرام تھا، اب کھا لیے. اللہ سے توبہ و استغفار کر لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ہمارا خود گھر ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتایا استغفار کثرت سے پڑھنے کا. میری عمر 16 سال اور میرے بال ابھی سے سفید ہونے لگے ہیں. کم عمری میں بال سفید ہو رہے، کوئی وظیفہ بتائیں. اس کا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے میرے علم میں، لیکن یہ کہ اب ایسا عام ہونے لگا ہے. میت کے غسل کے پانی میں بیری کی پتی کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. حکمت اور مصلحت معلوم ہونا ضروری نہیں. یہ تم پوچھے کہ پتی کیوں ڈالی جاتی، ہم کو نہیں معلوم، لیکن حضور نے ڈلوائی تھی، اس لیے ہم بھی میت کو نہلانے کے لیے بیری کی پتی ڈالتے. اس کی حکمت وجہ ہم کو نہیں معلوم. اس کو تعبد کہتے ہیں. تعبد کہ بھئی وہ سب اپنے کو نہیں معلوم، حضور نے کہا ہے نا بس. اور ایسا ہی رہنا چاہیے ہم لوگوں کو. کوئی تم سے پوچھے کہ فجر کی 2 رکعت کیوں، بولے یار یہ سب موقع نہیں معلوم. حضور نے 2 رکعت بولی، میں 2 پڑھتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ آسان جواب، آسان جواب. شیطان آدمی کو الجھاتا ہے، الجھاتا ہے تو الجھنے کا نہیں. مغرب کی آخری 2 رکعت نفل میں اوابین اور صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نفل نمازوں میں آدمی 1 سے زائد نیت کر سکتا ہے. جیسے آدمی آیا وضو کیا تو تحیت الوضو کی 2 رکعت ہے. مسجد میں آیا ہے تو مسجد کی 2 رکعت ہے تحیت المسجد. وہ 2 رکعت میں دونوں کی نیت کر سکتا ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد دونوں کی نیت کر سکتا ہے. کبیٹ نامی ایک پھل ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. عقیقہ کرنے کا ثواب و فضیلت کیا ہے؟ عقیقہ مستحب ہے. بعض علماء نے اسے سنت لکھا ہے، اور مستحب عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سنت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس پر کیا اجر و ثواب ہے اس کی تفصیل نہیں ملتی. البتہ جو دعا آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، جن بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے بال کے بدلے میں بال، ہڈی کے بدلے میں ہڈی، جلد کے بدلے میں کھال کے بدلے میں کھال، یعنی یہ ہوتا ہے. اور عقیقہ کر لینے سے بچہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے. عقیقے میں لڑکے کا 2 حصہ ہوتا ہے اور لڑکی کا 1 حصہ. عمرہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو نافرمانی گناہ ہو گئے وہ معافی کا ذریعہ ہے. کفر شرک کے خیالات وسوسے بہت آتے ہیں. کسی ایک نماز کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی سورت 25 مرتبہ
ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اور اپنے سینے پر دم کرنے کا، انشاءاللہ یہ وسوسہ وغیرہ دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ